ایک مجوسی حضرت مالک بن دینار کی شہرت اور ان کی عزت، ان کا روح و دبدبا اور ان کی کرامتیں دیکھ کر جلن میں آیا اور آ کے بولا کہ میں آگ کا پجاری ہوں اور تم اللہ اللہ کہتے ہو، تمہارا کیا بنا میرا کیا بگڑا؟ تم یہ کہتے ہو کہ ہر چیز اللہ کے حکم کے چلتی ہے، تو تم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں وحدہ لا شریک، میں نہیں مانتا، چلو تم میں مل کے آگ میں ہاتھ ڈالیں گے، جس کا ہاتھ جلنے سے بچ جائے اس کا مذہب سچا ہے۔ تو انہیں سوچا آگ کا کام تو سب کچھ جلانا ہی ہے، چاہے انہوں ڈالے چاہے میں ڈالوں۔ تو انہیں سوچا مجوسی کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ان کا بھی ہاتھ جلے گا میرا بھی جلے گا، تو میں بولوں گا نا تمہارا مذہب سچا نا میرا مذہب سچا۔ یہ پروگرام بنایا۔ حضرت نے کہا چل ڈال دیں گے آگ میں ہاتھ تندور میں۔ تو لوگوں نے کہا سرکار اسلام کی حقانیت کا سوال ہے، ایسا اکیلے اکیلے ڈال دیے تو کیسا ہوتا، پبلک کو جمع کریں گے۔ اعلان ہوا، لاکھوں کا مجمع بغداد کی سرزمین پہ جمع ہوا، ایک بڑے الاؤ میں تندور میں آگ جلائے، ادھر سے مجوسی آیا، ادھر سے امام آئے، مالک بن دینار آئے، دونوں نے ہاتھ پکڑا، آگ میں ہاتھ ڈالا، آگ میں ہاتھ ڈالا۔ مالک بن دینار نے تھوڑی دیر تک دیکھا کہ میرے ہاتھ کو تو دھکا نہیں لگا، اللہ نے میرے ہاتھ کو بچا لیا، میں تو حق کا ماننے والا ہوں، نبی کا محبت میرے دل میں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام مالک بن دینار ہاتھ نکالے، یہ نکالے تو اس کا بھی ہاتھ نکلا، دونوں سلامت ہے ہاتھ، نہ ان کا جلا نہ اس کا، مجوسی کا، کافر و مشرک کا جلا۔ تو یہ فوراً سجدے میں گر کے بولے مولا یہ تیرا مراد سمجھ میں نہیں آتا، میں تو تیرا بندہ تیرے رسول کا امتی ہوں، میرے ہاتھ کو تو نے بچا لیا جلنے سے، حق کو ظاہر کرنے کے لیے، یہ کافر و مشرک کا ہاتھ کیوں نہیں جلا؟ تو غیب سے آواز آئی کہ مالک اس کے ہاتھ کو کیسے جلاؤ جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ تھا۔ وہ جب ولی کے ہاتھ میں کافر و مشرک کا ہاتھ ہو تو دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی ہے، اور جن کا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں ہو، جن کا ہاتھ غریب نواز کے ہاتھ میں ہو، ہم اللہ کی ذات سے امید رکھیں گے کہ اللہ ان کے کرم سے ہم پہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈی کر دے گا۔ تو ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ کے ولی یاد آئے۔ جب تکلیف ہوئی، اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ جب کسی کو ہدایت پہ رکھنا چاہتا ہے تو ولیوں کے قریب کر دیتا، اور اللہ جب کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا ہے تو ولیوں سے دور کر دیتا۔ ہم لوگ نہیں جاتے، اللہ جانے نہیں دیتا، اللہ تم کو جانے نہیں دے رہا، تمہارا حساب کتاب ہو رہا، تم سمجھ رہے مخدوم ماہمی میں بازو رہ کے نہیں جاتے، درگاہ کے بازو ہے، ہم تو کبھی نہیں گئے، انہوں بلائے نہیں تو جائیں گے کہاں سے؟ اور وہ جب چاہتے ہیں بلانا تو بہت دور دور سے بلا لیتے ہیں۔ یہ نبی کے وارثین ہیں، ابو جہل بازو رہ کے بھی آیا، اور سلمان فارسی فارس میں رہ کے آ گئے، بلال حبشی حبش میں رہ کے آ گئے، سہیب رومی روم میں رہ کے آ گئے۔ مصطفیٰ چاہیں تو روم سے بلا لیں، اور نہیں چاہیں تو پڑوس دیوار میں ہے نہیں بلائے۔ یہ تو وارثان نبی ہیں۔ یہ سمجھ رہا میں محلے میں رہ کے درگاہ کو کبھی نہیں گیا، انہوں بلائے نہیں تو جائیں گے کہاں سے بھائی؟ وہ چاہتے ہیں تو بلا لیتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا، سلسلے نقشبند کے بزرگ ہیں، حضرت مجدد عرف ثانی کے پیر ہیں باقی باللہ۔ حضرت باقی باللہ کے زمانے میں ایک صاحب کا کاروبار تھا کفن کا۔ کفن بولے تو دکان نہیں تھی، دفن کر کے گئے تو جا کے کفن نکال دیتا تھا، کفن چورتا، کفن چوراتا تھا، اور اس کا کاروبار ہی تھا، گاڑ کے گئے، رات کو پہنچا، نکال لیا۔ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے پاس سامنے بیٹھتا تھا حضرت کی خدمت میں، تو لوگوں نے بولا سرکار ایک دفعہ میں پریل میں آ کے ٹھہرا، ایک صاحب بڑی عقیدت سے پاؤں دباتے تھے میرے، بہت محبت سے اچھا دباتا تھا۔ تو انہیں گیا بات تو میرے کو ایک صاحب بولے حضرت یہ پہچانتے کون ہے؟ کون ہے؟ یہ ایریے کا پاکٹ پلر ہے، جیب کترا ہے بولے، اور پورا ماسٹر ہے، اس کے ہاتھ پہ بڑی گہن ہے بولے، بھلا با بڑا کلاکار ہے بولے، ایسا مارتا کہ سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا پرس چلا گیا۔ دوسرے دن آیا تو میں اس سے پوچھا بھائی وہ اللہ تیرے کو معاف کرے، میں دعا کرتا ہوں
لیکن سنا آپ کا دھندا جو ہے، ارے حضرت لوگ بدنام کر رہے ہیں، مولانا خیر بدنام کر رہے ہیں یا نیک نام کر رہے ہیں، یہ بتاؤ بھائی، ہم لوگ مولانا لوگ پیر لوگ ہیں، یا نظر ملی تو جیب میں لے کے جاتے ہیں، جیب کاٹ دیتے تم لوگوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بتا دو بھائی. تو میں کئی علماء کو بتا دیا، جلسوں میں تو ایک چٹھی آئی میرے کو، حضرت ہمارے پیٹ پہ دھندا کیوں لات کیوں مار رہے ہیں آپ؟ تو انہیں بولا حضرت آپ جیب میں 50,000 روپے رکھو، تھوڑا پھوٹ کر ڈال لو، چلر 10-20 روپے کے کوئنز ڈال لو جیب میں، بڑے سے بڑا پاکٹ پلر خرید نہیں آئیں گا. جیب میں چین ڈال لو آپ، پیسے رکھ کے، نوٹ رکھ کے. کیوں؟ بلیٹ مارا تو پہلے کوئن گرتا، اب جاتے جاتے دھکا لگایا تو آواز آتی. پہلے آپ ہوشیار ہو جاتے. آپ کے جیب میں اگر کوئنز پڑے ہیں تو پرمخان بھی پاکٹ پلر آپ کے قریب نہیں آئیں گا. بولے تو حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے بعد بیٹھے رہتا تھا، تو لوگ بولے حضرت انہیں کفن بیچتا چرا کے خبروں کے، رات کو گاڑ کے گئے، رات کو نکال کے لے آ کے بیچ دیتا. تو ایک دن صبح کے بعد حضرت کیا کرے، جیب میں سے پیسے نکال کے بولے بابا یہ پیسے رکھ لے، پیسے رکھ لے. بولے حضرت کہیں کے پیسے؟ رکھ لے بیٹا رکھ لے. ارے سرکار ہم لوگ خدمت کرنا آپ کی، آپ کیسا پیسے دیتے؟ بولے نہیں بیٹے رکھ لے، ایک وعدہ کر رہے میرا کفن نہیں چرائیں گا، وعدہ کر میرا کفن نہیں چرائیں گا. بولا حضرت لوگ بدنام کرتے، میرے نہیں، تو رکھ لے. بولا وعدہ کر. تو وعدہ کرا میں آپ کا کفن نہیں چراؤں گا. مگر حضرت کا انتقال ہوا، لاکھوں کا مجمع تھا جنازے میں، جناب بھی شامل تھے، نماز بھی پڑھے، جلوس جنازہ میں بھی شامل رہے، سب دفن کر کے آئے، انہیں مارک لگا کے آیا آج کی تازہ خبر. اب رات کو آگے سویا تو اندر جنگ چل رہی، شیطان ہوا دھندے پہ، اندر سے آواز آ رہی ہے ارے پیسے لے لیا نا، پیسے لے لیا آپ تو نہیں. تو شیطان والا ابے ڈبل پیسے ہے نا، ایڈوانس بھی دیا یہ بھی ہے. بہرحال دونوں میں جنگ ہوئی، شیطان غالب ہوا، انہیں اٹھا قبرستان کو گیا، حضرت کی تازہ قبر دفن کر کے سب لوگ آ گئے، انہیں مٹی ہٹایا، مٹی ہٹا کے تختہ ہٹا کے اندر ہاتھ ڈالا کفن کھینچنے کو، اندر سے حضرت ہاتھ پکڑ لیے، حضرت باقی باللہ ہاتھ پکڑ لیے. انہیں سکتے میں اتنے کفن اتارا کوئی نہیں پکڑا. یہ کون ہے جو خبر میں ہاتھ پکڑ لیا؟ تو پتا چلا کہ ہر خبر میں مردے نہیں ہوتے، ہر خبر میں مردے نہیں ہوتے. حضرت نے کفن میں سے چہرہ نکالا اور فرمایا ارے جنتی ہو کے جہنمی ہو کے کام کیوں کر رہا ہو، جنتی ہو کے جہنمی ہو کے کام کیوں کر رہا ہے؟ تو یہ کانپ کے بولا کہ سرکار میں کفن چور، نہ جانے کتنی لاشوں کو میں نے بے کفن کیا، میں کیسے جنتی ہو گیا؟ تو فرمایا کہ تو نے میری نماز جنازہ پڑھی ہے، اور جتنوں نے میری نماز جنازہ پڑھی ہے اللہ نے سب کو جنت عطا فرما دیا. جب تک چور چوری کرتا تھا اللہ کے ولی کے در سے دور تھا، جب اللہ اس کو جنت عطا کرنا چاہا تو ولی کی قبر پہ پہنچا دیا. اس لیے اللہ کے ولیوں کی خبروں سے بھاگو مت، چوری کے واسطے آ جاؤ تم کو بھی مل جائے گا. تو یہ اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ پروردگار جب کسی کو ہدایت پہ رکھنا چاہتا ہے تو ولی کے قریب کر دیتا ہے. پیران پیر محبوب سبحانی غوث اعظم دستگیر. اور پھر دیکھو میاں یہ عقیدے کی بات بتا رہا ہوں. کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ زمین میں گاڑ دیے 500 سال 600 سال مخدوم مائی میں اندر ہڈی بھی نہیں ہوں گی. یہ عقل کے اندھے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ خود سے ہیں یا اللہ رکھا ان کو. حضرت مخدوم مائی میں خود سے ہیں یا اللہ رکھا؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ، بغیر کھائے پیے تم کتنا سو سکتے؟ کھانا نہیں پینا نہیں، خالی چتے لیٹے رہنا. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 8 دن کھانا نہیں پینا نہیں لیٹے رہنا. 10 دن تو آپ بولیں گے حضرت 10 دن کے بعد اڑ جاتا. 10 دن کے بعد اٹھتا نہیں، اڑ جاتا. فزیکلی طور پہ آپ بھی بغیر کھائے پیے 2-4 دن نہیں لیٹ سکتا.
یہ تمہاری طاقت ہے, تم نہیں لیٹ سکتے, مگر اللہ چاہا تو 309 سال لٹا دیا. اللہ چاہا تو 309 سال لٹایا, نہ جسم گلا نہ دھکا لگا, 309 سال کے بعد اٹھے. اب پھر میں تو مولانا اکثر سوچتا ہوں کہ 309 سال کی لمبی نیند تو نہیں ہو سکتی. ایسا کیسا سوئیں گے یار, 309 سال تک سو گئے, پاسبل نہیں ہے. یہ اٹھتے تھے 309 سال میں, یہ نیند میں سے اٹھتے تھے. مگر میں اکثر دیکھا کہ ہمارے پاس ایک طریقہ ہے, دیکھیے آپ, بچہ جب نیند میں سے اٹھتا ہے تو ماں کیا کرتی, کان کے اوپر تھپ تھپاتی, کان کے اوپر تھپ تھپاتی اور بچہ سو جاتا. یہ کان سے نیند کا کیا تعلق ہے؟ ایسا یہ رکھ کے کان پہ ماری تو پھر سو جاتا انہیں. یہ کان سے سونے کا کیا تعلق ہے؟ میں قرآن پاک سورہ کہف پڑھ رہا تھا تو میں یہ دیکھا کہ یہ اصحاب کہف 309 سال سونے والے نیند میں سے اٹھے تو اللہ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ أَذَانِهِمْ بِالْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا, ہم ان کے کان کے اوپر کئی سال تک تھپ تھپائے, کئی سال تک ہم ان کے کان پہ تھپ تھپائے. ماں تھپ تھپائے تو بچہ سو جائے, اللہ تھپ تھپائے تو ولی سو جائے. اور خدا کی قسم یہ کام کو فرشتوں کو نہیں لگایا اللہ, اس کے محبوب کا مسئلہ ہے نا, 2-4 فرشتوں کو کھڑا کر دیتا, یہ اٹھے تو تھپ تھپاؤ نہیں. اللہ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا, ہم تھپ تھپائے کیونکہ یہ ہمارے محبوب ہے. اللہ کا یہ کام ہم کرے ہیں, اللہ تھپ تھپاتا تھا. پھر ایک فزیکلی طور پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اتنے دن تک لیٹ گئے, پیشنٹ تمہارے گھر میں بیمار پڑ گیا, 15 دن تک, 2 مہینے 6 مہینے لیٹ گیا, تو ڈاکٹر بولتے کہ بھائی اب ذرا باڈی کو آپ پلٹاؤ, ادھر ادھر کرو, اب بیڈ سول ہو جائیں گے. اب آج کل کیا ہو رہا ہے کہ پہلے واٹر بیڈ آتا تھا, واٹر بیڈ پہ لٹاتے تھے, ہلتا تھا, وہ بھی کام نہیں کر رہا تھا. اب الیکٹرانک بیڈ آ رہا, انہیں اندر سے ہلتے رہتا, کچھ بھی کرتا, مگر کتنا بھی رکھو 4-6 مہینے کے بعد باڈی سڑنا شروع ہو جاتی. آج بھی زندہ باڈی سڑنے لگتی ہے نا. زمین پہ لیٹو یا بستر پہ لیٹو, باڈی سڑنا کمپلسری ہے 6 مہینے سال بھر کے بعد. 309 سال لیٹے, باڈی کیوں نہیں سڑی؟ 309 سال لیٹے تو باڈی کیوں نہیں سڑی؟ آگے اللہ فرماتا ہے وہ نقلبہ ذات الیمین و ذات الشمال, ہم ان کو پلٹایا کرتے تھے, ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلا کرتے تھے. اللہ اپنے محبوبوں کو دائیں بائیں کروٹ بدل رہا ہے تو زمین کی مجال نہیں ہے ان کے جسم کو دھکا پہنچا دے. محبوبان بارگاہ کی عظمت کو سمجھو. پیران پیر غوث اعظم دستگیر سنسان راستے سے گزر رہے ہیں. پیران پیر جو کپڑا پہنتے تھے, الحمدللہ میرے خاندان جو بغداد سے آیا, پیران پیر کے شہزادے وہ تبرکات لے کر آئے تھے میرے اجداد 450 سال پہلے. اور کیا مشیت تھی, کیا مصلحت تھی, ایک تابوت میں اس کو بند کر دیا گیا تھا اور خاندان کے پورے افراد جانتے تھے کہ وہ تابوت پہ تبرکات ہیں, کیا ہے نہیں معلوم, کیا ہے نہیں معلوم. آج سے 2 سال قبل میرے خاندان کے بزرگ کو میرے جد اعلیٰ خواب میں تشریف لائے, جن کا انتقال 450 سال پہلے ہوا کرنول میں, سرکار لطیف لاؤ والی. فرمائے کہ وہ تبرکات جو تابوت میں رکھے ہیں کاظم پاشا کے حوالے کر دو اس کی حفاظت کے لیے. حضرت بلائے, 90 سال کی عمر شریف ہے میرے ماموں کی بزرگ کی. فرمائے کہ یہ بشارہ ہوا ہے, وہ جا کے تابوت فلاں مقام پہ ہے, لا لو. اب جب میں وہ تابوت لینے پہنچا میرے صاحبزادوں کے ساتھ تو اندر تحریرات موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کملیہ مبارک ہے, مکمل کملیہ مبارک رسول پاک کی, اور حضور کا پہران شریف مکمل, اور حضور کا شملہ مبارک, اور حضور کی پوری زلف مبارک, اس میں غوث پاک کا شملہ بھی ہے. بہرحال اس کی حفاظت کے لیے مجھے 5.5 مہینے لگے, جو بوسیدہ حالت میں تھے. میرے 25 لاکھ روپے اس کی کنسٹرکشن پہ, اس کی ٹریٹمنٹ پہ لگ گئے. مگر 5.5 مہینے کی محنت کے بعد الحمدللہ میں سرکار کے پورے تبرکات کو بنوان اسی حالت پہ لا لیا. اب 12 ربیع الاول شریف کو انٹرنیٹ پہ پورے فوٹوز ہیں اس کے تبرکات کے.
تو میرے دوستو کوئی چیز اپنے طور پہ نہیں رہتی ہے. پیرانے پیر کا جو شملہ میرے پاس برآمد ہوا، جب ٹریٹمنٹ بڑے بڑے میزولوجسٹ ہندوستان کے ماہرین آثار قدیمہ نے جب کام کیا، جب کپڑا اپنی اصلی حالت میں آیا تو سب چیخ کے بولے کہ زندگی میں اتنا قیمتی کپڑا ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. 5.5 میٹر کا شملہ مبارک ہے غوث پاک کا، کپڑا دیکھ کے ہم سمجھے ہم نے بھی زندگی میں ایسا کپڑا نہیں دیکھا. پیرانے پیر بہت بھاری کپڑا پہنتے تھے. بادشاہ وقت خلیفہ معتصم باللہ کے پاس ایک آدمی محنت کر کے بنکر تھا، بڑی محنت کیا اور ساری زندگی کا آرٹ وہ کپڑے پہ لگا دیا، فن. اس کے بعد بغداد آیا، خلیفہ وقت کے پاس گیا بیچنے کے لیے. قیمت پوچھا خلیفہ وقت کیا قیمت ہے؟ بولے سرکار میری زندگی کا نچوڑ ہے کپڑا، قیمت یہ ہے کہ اشرفی بچھانا، جتنے اشرفی بچھائے اتنے کپڑے لینا، اتنا کپڑا پھٹے گا. خلیفہ معتصم باللہ نے کہا اتنا بھاری کپڑا میں نہیں لیتا، اشرفیوں کی قیمت میں کپڑا نہیں لیتا. مایوسی کے عالم میں سوچ کے جا رہا تھا کہ جب بادشاہ وقت کپڑا نہ لے تو بغداد میں کون لینے والا ہے. مگر وہ خوش قسمت مایوسی کے عالم میں میرے پیر پیرانے پیر کے دروازے کے سامنے سے جا رہا تھا. غوث پاک کی نظر پڑی، فرمایا کہ بڑا مایوس جاتا ہے، اس کو بلا لاؤ، اسے بلا لاؤ. آیا، فرمایا کہ صورت کیوں اتری ہوئی ہے؟ بولے شیخ اتنا قیمتی کپڑا بنا کے لایا، کوئی خریدار نہیں مل رہا ہے. فرمایا خانقاہ میں آ جا، اندر آ جا، قیمت بول. تو بولے اشرفی بچھانا، کپڑا پھاڑنا. پیرانے پیر نے خادم سے حکم دیا اشرفیاں لاؤ، کپڑا بچھاؤ، کپڑے پہ بچھاؤ، کپڑا لے لو. اس کو منہ مانگی اشرفیوں کی دولت دے کے روانہ کیے. درزی کو بلایا غوث پاک نے، فرمایا میرا جبہ سی دو، اس کا میرا جبہ سی دو. دوسرے دن درزی آگے بولا سرکار پورا جبہ تو ہو گیا، آستین کا کپڑا کم پڑا. ایسا دیکھ کے فرمایا ٹاٹ کا کپڑا پڑا تھا. فرمایا اس کا پیول لگا دو، اس کا پیون لگا دو. لوگوں نے کہا اتنے قیمتی کپڑے کو ٹاٹ کا پیون. فرمایا عبد القادر کپڑا نہیں پہنتا ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا تھا مجھے. وہ مایوسی کے عالم میں میری خانقاہ کے سامنے سے جا رہا تھا. یہ ہو نہیں سکتا کہ عبد القادر کی خانقاہ سے کوئی مایوس جائے اور عبد القادر اس کی دستگیری نہ کرے. مجھے تو اس کی دستگیری کرنا ہے. پیرانے پیر غوث اعظم بھاری کپڑا پہنے ہوئے سنسان راستے سے گزر رہے ہیں. اب چور دیکھ لیا، بولا انہوں اکیلے جا رہے ہیں، بہت پیسہ ہوگا، بہت مال ہوگا، لوٹ لو. پیچھے پیچھے چلا، ایک سنسان راستے پہ کھیت پہ سے میرے پیر گزر رہے تھے. سامنے آیا اور آنے کے بعد دامن پکڑا. عبد القادر جو ہے نکالو، عبد القادر جو ہے نکالو. جیسے ہی اس نے دامن پکڑا، پیرانے پیر نے ایسا دیکھا، دیکھ کے فرمایا میرے مولا یہ عبد القادر کا دامن پکڑا ہے، قیامت تک چھوٹنے نہ پائے. چور چوری کے لیے میرے غوث کا دامن پکڑا، پیرانے پیر نے نظر ڈالی تو ولی بنا دیا. اس لیے غوث اعظم سے بھاگو مت، چوری کے واسطے بھی آ جاؤ، چوری کے ارادے سے آ جاؤ. ایک چور آیا، لنگر چل رہا ہونے والا، یہاں وہاں ڈاکے بوٹ مارے، ان کے بعد مارو، آرام سے بیٹھ کے کھاؤ. رات کو گیا، اندھا ہو گیا، چور اندھا ہو گیا. اب راستہ ہی نہیں مل رہا ہے، کونے میں کھڑا ہو گیا. خواجہ خضر علیہ السلام آئے، فرمایا کہ یا غوث افریقہ کے فلاں ملک کے قطب کا انتقال ہو گیا. پیرانے پیر وہاں کس کو قطب بناتے ہیں، وہاں کس کو قطب بناتے ہیں؟ غوث اعظم نے خواجہ خضر سے کہا کہ رات میرے گھر ایک مہمان آیا ہے، اسے لے کے آؤ. خواجہ خضر لے کے آئے تو اندھا چور آیا. میرے پیر نے نظر ڈالی تو پہلی نظر میں آنکھ روشن کر دی اور دوسری نظر ڈالی تو دل روشن کر دیا. فرمایا اسے لے جاؤ، وہاں کا قطب بنا دو. یہ میرے پیرانے پیر کا دربار ہے کہ چور چوری کے لیے آتا ہے تو غوث اعظم اسے ولایت عطا فرما دیتے ہیں. وہ خوش قسمت ہیں آپ لوگ. پیرانے پیر غوث اعظم کا جشن منا رہے ہیں. اور میرے دوستو اولیاء اللہ کے، میں انشاءاللہ کل گونڈی میں بھی میری تقریر ہے. گونڈی بہت مشکل سے نام چڑھ رہا میرے پر. گونڈی میں میری آواز ہے، انشاءاللہ کل میں آپ کو بتاؤں گا ذکر غوث اعظم بزبان اولاد غوث اعظم. کل آپ کو بتاؤں گا کہ شان غوثیت کیا ہے. لیکن ایک چیز کہ خوش قسمت ہیں آپ لوگ. اب یہ الگ بات ہے کہ میرے دوستو کچھ چیزیں ہماری ٹریڈیشن کی ہوتی ہیں، ہمارے
ट्रेडिशन होता है ना, हमारी अलामतें होती हैं, और अलामतें मजहब नहीं होती। अब 11वीं शरीफ करना, फातिहा दिलाना, नियाज करना, ये मजहब नहीं है हमारा, ये बड़े गलत फहमी में है। हर 11वीं करने वाला सुन्नी नहीं है, और नहीं करने वाला वहाबी नहीं है। कितने हिंदू हैं जो 11वीं करते, दरगाह को नहीं जा रहा वहाबी है, तो ये जितने आ रहे हैं सुन्निया है। कितने हिंदू, पारसी, ईसाई आते हैं दरगाहों पे, ये अकीदत है। ये बोलो, दरगाह पे आना, फातिहा दिलाना, शीरनी तकसीम करना, ये नियाज फातिहा, ये हमारा अकीदा नहीं है। क्या है? अकीदत है। बोलिए, अकीदत है, मोहब्बत है, अकीदा नहीं है। अब बदअकीदा वहाबी से इख्तिलाफ अकीदत में नहीं है, अकीदे में है, नजर नियाज में नहीं है। और ये तो नियाज फातिहा का तो मसला मुझे बड़ी अच्छी है। एक दफा मैं किताब पढ़ रहा था मौलाना जकरिया साहब की, फजाइल अमाल, बहुत बड़े आलिम है तबलीगी जमात के, और किताब भी कितनी है, मैं कुरान शरीफ नीचे, किताब ऊपर, बहुत बड़ी अहम किताब है वो। उसे किताब पढ़ रहा था तो मौलाना जकरिया साहब तबलीगी जमात के जो सबसे बड़े अमीर हैं, उन्होंने लिखा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर पैदा होने वाले के साथ एक शैतान पैदा होता। अरे मैं आसान जबान में कर रहा हूं, हर जीरू के साथ, हर इंसान के साथ एक शैतान पैदा होता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, साहबा बड़े बहादुर थे, या रसूलल्लाह सबके साथ पैदा होता? हुजूर ने फरमाया, हाँ सबके साथ पैदा होता। हुजूर सबके साथ? अल्लाह के नबी ने कहा सबके साथ। अदवन पूछे, या रसूलल्लाह आप भी पैदा हुए, क्या आपके साथ भी शैतान पैदा हुआ? मेरे आका ने फरमाया, हाँ मेरे साथ भी पैदा हुआ, मगर मुसलमान हो गया। मुसलमान हो गया। अब अपने साथ जो पैदा है वो ड्यूटी पे है 24 घंटे, क्विक सर्विस है भाई उसकी। अच्छा जमाई लिए आप, हाथ नहीं लगे तो मुंह में थूक देता। गया कहां? पैदा हुए जब से करीब है। तो जकरिया साहब बोल लिखे, एक साहब को जोड़वा बच्चे हुए, ट्विंस, तो 2 शैतान पैदा हुए। और जो गौर से सुनो, अकीदे की बात बता रहा हूं। 2 शैतान पैदा हुए, दोनों भाई बड़े हुए, बड़े होके कोई एक मुल्क को चले गए, कोई दूसरे मुल्क को चले गए तिजारत को। 50 साल के बाद दोनों इंसानों की मुलाकात हुई किसी शहर में। रोड पे जा रहे थे, देखे रे भाई, पुकार के जाके लपट के रोने लगे। दोनों इंसान लपट के रो रहे हैं, क्या है रे, कहां से कहां जमाना चला गया भाई, दुनिया में कहां कहां निकल गए रे। वो रो रहे हैं, लपट के रो रहे हैं। ये दोनों शैतान भी लपट के रो रहे हैं, ये दोनों भी लपट के रो रहे। मगर एक का शैतान बहुत ताकतवर, खा पी के कपड़े पे कपड़े चलना नहीं आ रहा, और दूसरे भाई का शैतान नंगा, बदन पे कपड़े नहीं है, हड्डियां निकल गए, गिर जा रहा। तो मोटे वाला दुबले वाले को, पतले वाले को देख के और रोने लगा। अरे क्या हो गया रे तेरा, अरे भाई तेरे नंगा है रे, खाने को खाना नहीं, क्या किस्सा है, अरे इतना दुबला और नंगा क्यों है रे? तो उन्हें पढ़ के बोला, भाई मैं इसके साथ पैदा हुआ, मैं इसके साथ पैदा हुआ। भाई क्या हुआ? बोले भाई पानी पिया तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी पिया तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खाना खाया तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अरे कुर्ता पहना तो आस्तीन में हाथ डाला तो बिस्मिल्लाह, और पैजामे में पैसे में पांव डाला तो बिस्मिल्लाह। अरे भाई ना खाने को मिल रहा, ना पीने को मिल रहा, ना पहनने को मिल रहा। तो मोटे वाला बोला, मैं बहुत मजे में हूं रे, मेरे वाला तो बिस्मिल्लाह बोलता ही नहीं, खूब खा रहा हूं, पी रहा हूं, पहन रहा हूं, देख रहा नहीं मुझे। ये मौलाना जकरिया साहब तबलीगी फज़ाइल अमाल में लिखे, मेरा दहन जागा, क्या पते की बात बताए मौलाना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े तो शैतान नहीं खाता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की छोटी आयत पढ़े तो नहीं खाता, सूरह फातिहा पढ़े तो कब खाएगा, कुल अल्लाह पढ़े तो कब खाएगा। अब ये निकले फातिहा का खाना हराम है, फातिहा का हराम है। असल में उस्ताद को नहीं मिल रहा, उस्ताद तो आ नहीं सकता, इनको छोड़ दिया। अरे बोलो रे बोलो,
کیونکہ سارے کھانے تو سنیاں کھاتے ہیں، اپنے پاس ہی کھانا پینا ہوتا نا بھئی،